چلیے جی تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 153 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. ان سے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھاؤ، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا. تو اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. کس طرح تسلی دی جا رہی ہے؟ کسی اور کا دکھ، کسی اور کی پریشانی بیان کر کے. اور یہ بھی تسلی کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ ہم بھی اختیار کر سکتے ہیں. عام طور پہ تو شکوہ شکایت، اپنی مشکل، اپنی پریشانیوں کا بیان کرنا صبر کے خلاف ہے، لیکن کبھی اپنی مشکل کا بیان کرنا ثواب کا سبب بھی بن جاتا ہے. کب؟ جب کوئی شخص کسی مشکل پریشانی میں مبتلا ہو اور پریشان ہو تو اس کو تسلی دینے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھی جو مشکل تم پر پڑی ہے نا وہ مجھ پر پڑی تھی، یا تم پہ جو مشکل پڑی ہے وہ فلاں پر بھی پڑی تھی، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا طریقہ اللہ نے کیا اختیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کی قوم نے اذیتیں دی تھیں وہ اللہ نے بیان کیں، اور انڈرسٹوڈ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے. یہ تو راستہ ہی بڑا صبر آزما راستہ ہے. لوگوں کو دین کی طرف لانا، دین کی تبلیغ کرنا، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کام کر کے اللہ کی رحمت میں چلے گئے. تو آپ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محدود مدت ہی کام کریں گے، پھر اللہ کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے، بہترین انجام انتظار کر رہا ہے. تو تھوڑی دیر کی تکلیف سے انسان پریشان نہ ہو. اور ہم سب کے لیے سبق یہی ہے، صبر بہت تھوڑا ہے، اجر بہت زیادہ ہے. صبر محدود ہے، اجر لامحدود ہے. اور صبر جب کرنا ہی ہے تو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے صبر کرے. پھر انسان جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود کی شرارتوں پر، اذیتوں پہ صبر کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ صرف یہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں تم آسمان سے کوئی کتاب اتار کر دکھاؤ. ایسے نامعقول مطالبے کیا کرتے تھے صرف زج کرنے کے لیے، آپ کو بس بات ماننی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جس نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ان کو اتنا ستایا، ان کو اتنا تنگ کیا، تو کوئی حیرت کی بات ہی نہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں. آپ کو تو اللہ کا نبی مانتے بھی نہیں. جن کو مانا ان سے تو اس سے بڑھ کے مطالبہ یہ کیا تھا، کہا تھا کہ کتاب کی بات نہیں ہے، تم تو اللہ کو دکھاؤ. اچھا کتاب کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ بتائیں، یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ ہمیں کتاب نازل کر کے دکھاؤ؟ اس لیے کتاب تو نازل کر کے دکھا دی تھی انہوں نے. موسیٰ علیہ السلام تو لکھی ہوئی تورات لے کر آ گئے تھے، تو وہ چونکہ مطالبہ تو نہیں کر سکتے تھے، وہ تو آلریڈی پورا ہو چکا تھا، تو اس سے بڑھ کر ایک اور مطالبہ کیا. اگر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیتے تو اللہ تو یا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو مطالبہ کیا تھا، یہ یہود آ کر کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلو اب اللہ کو دکھاؤ. تو اس کو ماننا نہیں ہوتا نا، وہ بہانے بناتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو کھلے معجزے دیے گئے، بہترین تعلیمات دی گئی تھیں، اور اس کے باوجود یہ شرک کرنے لگ گئے تھے. بڑا الزامی انداز ہے دراصل. یہاں پر آئینہ دکھایا جا رہا ہے ان کو کہ اے یہود تم ہو کیا،
عادتاً انبیاء کے دشمن رہے ہو، ہمیشہ سے سرکش رہے ہو تم، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور کیوں اللہ ان کو آئینہ دکھا رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی کا پول سر عام کھولا؟ اس لیے کہ انہوں نے بڑا ہی اپنے آپ کو سیلف رائچس، بڑا ہی پیور، بڑا ہی اچھا، بڑا ہی سچا بنا کر پیش کیا ہوا تھا لوگوں کے آگے، اور لوگ ان کی باتوں میں آ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے۔ تو ایسے موقع پہ تو کسی کی برائی چھپانا اور مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کی برائی کو اگر چھپا لیا گیا تو 10 لوگوں کو پھر برائی میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے، 10 لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، تو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ خود گمراہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کوئی شخص چور ہے اور کوئی اور ہے جو اس کو اپنے گھر میں نوکری دینا چاہتا ہے، تو پھر ہم بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے کہ بھئی یہ چور ہے، اس کو مت رکھو اپنے گھر کے اندر؟ اگر نہیں بتائیں گے تو اس کو نقصان پہنچے گا جس نے اس کو رکھ لیا۔ تو لہٰذا ان کا پول کھولنا ضروری تھا۔ تو بتایا ان کو کہ تم دیکھو کیسے رہے ہو، ہمیشہ ایسے اچھے نہیں ہو جتنا تم پوز کر رہے ہو۔ اور پھر اللہ کی مہربانی بتائی گئی کہ تمہاری شرک اور کفر اور نافرمانیوں اور رسول دشمنی کے باوجود اللہ تم کو معاف کرتا رہا، حتیٰ کہ تم تو بچھڑے کو خدا بنا بیٹھے، ناٹ ایون اے ریئل کاؤ، کوئی حقیقی گائے بھی نہیں تھی وہ، بلکہ کیا تھی؟ ایک مورت بنا لی تھی صرف، وہ بھی چھوٹا سا بچہ گائے کا، اور اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اتنا کبیرہ تم نے گناہ کیا، اور یہ لازمی نتیجہ ہے رسولوں کی دعوت کو چھوڑنے کا کہ انسان شرک میں پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ ہم اللہ کو مانتے رسولوں کو نہیں مانتے، جو رسول کو نہیں مانے گا لازماً شرک میں، کفر میں، گمراہی میں پڑے گا جا کر۔ ہو نہیں سکتا نا، اگر بغیر رسولوں کے انسان توحید پر قائم رہ سکتا اور اللہ کو راضی کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کیوں اہتمام کرتا رسولوں کا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعریف کی ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ تعریف کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے تم خود ہی اپنی طرف سے دین کو سمجھ لو، لیکن تعریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر چیز میں پرفیکٹ ہے اور کسی مدد کی ضرورت ہے ہی نہیں اس کو۔ دین کے معاملے میں ہم محتاج ہیں نبوت کے اور رسالت کے۔ تو چونکہ انہوں نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی تو ظاہر ہے وہ شرک میں پڑے جا کر۔ آج بھی جتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کو نہیں مانتے، سب کفر اور شرک کا شکار ہیں وداؤٹ فیل۔ بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کو سننے میں لگے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم جا کے زندگیوں کو ان کی دیکھ لیں، ہمیں ہر جگہ اللہ کی نافرمانی کے بہت سے مظاہرے نظر آ رہے ہوں گے۔ کچھ چیزیں بائی ڈیفالٹ اللہ کی فرما برداری میں آ رہی ہوں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ سب کے سب جو ہے وہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ضرور جھوٹا بھی ہو، ضرور دھوکے باز بھی ہو۔ نہیں، ہو سکتا ہے بہت سچا ہو، بڑا آنیسٹ ہو، کہیں اور کوئی ایشو آ رہا ہوگا اس کا، وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا اللہ کی جیسے اللہ نے عبادت کرنے کو کہا، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوگا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا، حج نہیں کرتا ہوگا، 100 چیزیں اور اس کی زندگی میں ایسی ہوں گی جو کہ غلط ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کھلی کھلی نشانیاں دیں، اور کیا دیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے فرمان کی اطاعت کا عہد لیا، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون مت توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ کھلی کھلی نشانیاں دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک نعمت دی بنی اسرائیل کو، تو نعمت کے ساتھ تو ذمہ داری آتی ہے obviously۔ ایوری بلیسنگ ہیز اے پرائز ٹیگ، ہر نعمت کے ساتھ ایک پرائز ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو شریعت بہت بڑی نعمت ہے، اب ذمہ داری اس کی کیا ہے کہ اس کو تم فالو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر طور اٹھایا تھا، یہ ان کو احساس دلانے کے لیے کہ تم جس سے میثاق کر رہے ہو وہ کتنی طاقتور ہستی ہے۔ تو ذرا سوچ سمجھ کے تم یہ عہد جو کر رہے ہو تو اس کو توڑنا نہیں، سوچ سمجھ کے عہد کرو اور پھر اس کو نبھانا۔ اور یہ بھی کہا تھا ان سے کہ تم دروازے میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔
تو کیا کیا سبق سکھائے گئے ان کو؟ نمبر 1 وعدہ وفا کرنے کا سبق، نمبر 2 ہمبل ہونے کا سبق۔ کس موقع پہ ہمبل ہونا ہے؟ جب تم فاتح بن جاؤ، کامیابیاں جب ملیں تو ہیوملٹی اختیار کرنا۔ اور یہ بھی کہا تھا اللہ نے ان سے کہ لا تعدوا فی السبت، کہ سبت کا قانون نہیں توڑنا، اور اللہ نے بڑا پختہ عہد ان سے لیا تھا۔ لیکن اتنی سرکش قوم کہ جو وعدہ کیا توڑا، جو حکم دیا نافرمانی کری۔ فتح کے موقع پہ عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا۔ تو جو احکامات ان کے لیے ہیں، یہود کے لیے، کیا میرے اور آپ کے لیے ہیں؟ جی ہاں، 100% ہیں۔ ہمیں بھی عہد کی پابندی کرنی ہے، ہمیں بھی فتح کے موقع پہ عاجزی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور مشہور اور معروف واقعہ ہے فتح مکہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو کس طرح آپ داخل ہوئے تھے؟ انتہائی عاجزی کے ساتھ گردن جھکائے آپ مکے میں داخل ہوئے تھے۔ اور فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا کی تھی۔ اس کو علماء صلاۃ الفتح کہتے ہیں، فتح کی نماز۔ بعد کے خلفاء جب کوئی شہر فتح کرتے تھے تو وہ صلاۃ الفتح ادا کیا کرتے تھے۔ اب ان 8 رکعت کے بارے میں 2 آراء ہیں، کوئی کہتا ہے یہ دحا کی نماز تھی اور کوئی کہتا ہے فتح کی نماز تھی۔ تو اگر دحا کی بھی تھی تو الحمدللہ، اور اگر فتح کی تھی تو بعد کے خلفاء نے اس سنت کو فالو کیا۔ یعنی کہ ہم بہت سی نمازوں کے نام جانتے ہیں لیکن صلاۃ فتح کا شاید ہم نے ذکر نہ سنا ہو۔ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی بھی رہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو 8 رکعتیں آپ نے پڑھی تھیں وہ فتح کی نماز آپ نے پڑھی تھی۔ اور ان سے کہا گیا تھا نا کہ تم سبت میں دھوکے بازی نہیں کرنا، تو وہ تو ہم جانتے ہیں کیسے انہوں نے دھوکے بازیاں کیں، کیسے انہوں نے ہیلہ سازیاں کیں۔ تو ان کی شریعت میں سبت کا قانون تھا، سبت کے دن وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، کوئی کمائی کا ذریعہ کسی چیز کو نہیں بنا سکتے تھے۔ تو کیا ہماری شریعت میں بھی سبت کا قانون یہی ہے؟ سیٹرڈے کے دن کیا ہم بھی یہی فالو کریں گے؟ ہم نے کہا نا کہ جو ذمہ داریاں ان پر تھیں وہی ذمہ داریاں ہم پر ہیں۔ کون سی؟ عہد نبھانے کی۔ کون سی؟ فتح کے موقع پہ، کامیابی کے موقع پہ عاجزی اختیار کرنے کی۔ لیکن کیا سبت کا قانون بھی ہم پر اسی طرح لاگو ہے جیسے ان پر تھا؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ ان کے لیے ہفتے کے دن شکار حرام تھا، ہماری شریعت میں حلال ہے، ہم پہ ہفتے کے دن کوئی پابندی نہیں۔ اب ان کا کیا معاملہ ہوا جن پر کہ یہ پابندیاں تھیں؟ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آخر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور بہت سے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا۔ اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ بہت کم یہود میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، زیادہ تر نے کفر ہی کیا۔ تو بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تعداد ہو سکتی ہے لوگوں کی، یا یہ کہ جو ایمان ان کے دل میں آیا وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد بجھ گیا، ختم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے بہت سے یہود ایسے ہوں کہ جن کا دل گواہی دیتا ہو کہ جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، قرآن حقیقت میں اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کچھ ایک ہدایت کی لہر آئی ہو، ہدایت کا نور جگمگایا ہو دل کے اندر، لیکن وہ تھوڑی دیر کا ایمان آتا ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو اس میں کیا چیز آ رہی ہے؟ زمانہ، تھوڑی دیر کا ایمان آتا ہے، پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یا یہ کہ ایمان آتا بھی ہے تو بڑا کمزور لڑکھڑاتا ہوا ایمان ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے یہ کہا تھا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو علم کے برتن ہیں، اے محمد ہم تمہارے علم سے بے نیاز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ مطلب ہے غلف کا. یا انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلاف دار ہیں، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، تمہاری باتوں کا ہم پہ اثر نہیں ہوتا، جو مرضی سناتے رہو ہم کو، کوئی ہم اثر قبول نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ نے تو مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. جس کو یہ اپنا بہت بڑا کریڈٹ سمجھ رہے ہیں وہ تو بڑی سزا ہے. اور یہ ہے دراصل دل پر مہر لگنے کی علامت کہ اللہ کی سزا جو ہے وہ کوئی فخر کا ذریعہ لگنے لگ جائے ان کو، اپنے لیے اپنا بڑا ڈسٹنگوشنگ کریکٹر لگنے لگ جائے ان کو. تو کبھی کسی ایسے کام کو جو اللہ کو برا لگتا ہے انسان اپنے لیے فخر کے ساتھ اس کو بیان کبھی نہ کرے. اللہ کو غصہ پسند نہیں ہے، کبھی فخر سے نہیں کہنا چاہیے کہ میرا غصہ بہت تیز ہے. اللہ تعالیٰ کو بے صبری پسند نہیں ہے، کبھی فخر سے نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو صبر کر ہی نہیں سکتی، مجھ سے نہیں ہوتا صبر. سمجھ آئی ہم کو بات؟ کہ جو چیز اللہ کو اچھی نہیں لگتی اس کا فخر کے ساتھ اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس پہ انسان کو شرمندہ ہونا چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. نماز نہ پڑھنا اللہ کو بہت برا لگتا ہے، کبھی نہیں کہنا چاہیے مجھ سے نہیں نماز پڑھی جاتی، مجھ سے نہیں روزہ رکھا جاتا، نہیں بھئی میں تو نہیں حج کروں گی، بھئی بہت رش ہوتا ہے وہاں پہ، مجھ سے نہیں جایا جاتا، میں تو کسی اور کو بھیج دوں گی. کبھی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے. کیوں؟ منہ سے نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر دل پر ٹھپے لگ جاتے ہیں، پھر دل پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر توفیق بھی چھن جاتی ہے اس کام کو کبھی کرنے کی. ہو سکتا ہے ابھی تک دل چاہ رہا ہو وہ کام کرنے کا، جب ہم آرٹیکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑے فخر سے گناہوں کو، تو پھر دل کا شوق ختم ہو جاتا ہے اس کام کو کرنے کا. دل بھی نہیں چاہتا کہ انسان نیکی کرے اور گناہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے. فخر کرنے لگتے ہیں، ہاں بڑا غصہ تیز ہے ہمارا، ہاں بس ٹھیک ہے ہم تو سب کو ہر طرح کی بات سنا دیتے ہیں. اور بعض دفعہ لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میرا دل تو بڑا صاف ہے، جو دل میں ہوتا ہے میں تو کہہ دیتی ہوں، میں تو صاف صاف سنا دیتی ہوں سب کو باتیں. اچھی بات ہے؟ نہیں، اچھی بات نہیں ہے. پھر آگے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، پھر اپنے کفر میں یہ اتنا بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ان آیات میں 3 دفعہ کفر کا ذکر آ چکا ہے. پہلے بھی آیا کفر کا ذکر آیا بِكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، پھر آیا بِكُفْرِهِمْ، پھر آیا بِكُفْرِهِمْ. 3 دفعہ آیا ہے نا کہ بچڑے کی پرستش کر کے کفر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں کر کے کفر کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مان کر کفر کیا، اور پھر فائنل اب جو ہے یعنی کہ ایک اور جو موقع ان کو دیا گیا کہ اپنے اس گندے ماضی سے نجات حاصل کر لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، وہ بات بھی نہیں مانی. اور کیا کہا انہوں نے، کیا بولا منہ سے؟ دیکھیں اللہ کو کتنا برا لگتا ہے نا کہ انسان برائی پر زبان کھولے. قولہم، بات، علی مریم بہتانا عظیما، انہوں نے مریم پہ عظیم بہتان لگایا، بہتان عظیم لگایا انہوں نے. اب بات کیا ہے؟ اگر تاریخی طور پہ ہم دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ، جب عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش ہوئی اور مریم علیہ السلام اس ننھے سے بچے کو لے کر لوگوں کے سامنے آئیں، سب کو معلوم تھا کہ یہ غیر شادی شدہ ہیں، یہ میرڈ نہیں ہیں. تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی تھی مریم کی گود میں بچہ دیکھ کر، اس لیے کہ وہ بہرحال عبادت گاہ میں پلی بڑی تھیں، ان کا کردار بڑا پاکیزہ کردار تھا، خاندان بھی ان کا بڑا پاکیزہ اعلیٰ اخلاق کردار والا خاندان تھا، ان کے خالو تو نبی تھے. تو لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ مریم تم نے یہ کیا کام کیا، نہ تمہارے ابو برے آدمی تھے، نہ تمہاری امی بری عورت تھی، اور تم کیا کر آ گئی ہو کہ بچہ گود میں لے کر علل اعلان چلی آ رہی ہو ہم سب کے سامنے. تو مریم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، انہوں نے صرف بچے کی طرف اشارہ کر دیا تھا. اور بچہ کیا بول پڑا تھا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اور اللہ نے مجھ کو نبی بنایا. سوچیں ذرا، نیو بورن بچہ یہ بول پڑا. جتنے لوگ جمع تھے سب نے سنا. کیا خیال ہے یہ بات چھپی رہی ہوگی؟ آبویسلی سب کو پتہ چل گیا. تو لہٰذا اس واقعے کے بعد اتنی کھلی روشن دلیل کے بعد
کبھی کسی نے مریم علیہ السلام پر کوئی گھناؤنا زنا کا الزام نہیں لگایا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ ولد الزنا ہے۔ اتنی بڑی گواہی اپنے کانوں سے وہ سن چکے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا انہوں نے، کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا، نہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نہ مریم علیہ السلام پر۔ پھر کیا ہوا؟ 30 سال گزر گئے اسی طرح سے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 30 برس کی ہوئی تو انہوں نے رسالت کی ابتدا کری، اور یہود کے علماء کو، یہود کے فقہاء کو ان کی غلطیاں، ان کی مکاریاں کھول کھول کر بتائیں، ان کی جو تحریفات تھیں اس کا پردہ لوگوں کے آگے چاک کیا۔ تو یہود نے وہ بات کہنی شروع کی جو آج تک نہیں کہی تھی، اور کیا کہ مریم علیہ السلام جیسی پاکیزہ خاتون پر زنا کا الزام لگایا، حالانکہ وہ خود جانتے تھے کہ اس صریح بہتان ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ اور ایسی بات کر کے وہ صرف ایک بے قصور بے گناہ عورت پر الزام نہیں لگا رہے تھے، اور کون سی عورت؟ کوئی عام عورت پر بھی الزام لگائے تو سوچیں اس کا کیا حال ہوگا۔ کون تھی وہ؟ مریم علیہ السلام، کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے، ہم جانتے ہیں نبوت تو بہت مردوں کو ملی، لیکن عورتوں میں سے صرف 4 کامل ہوئی ہیں، نبوت تو نہیں ملی لیکن وہ کمال کے درجے کو پہنچی۔ اور یہ اور بڑا کمال ہے کہ نبی بنے بغیر کمال کا درجہ حاصل کرنا، سوچیں کیا اخلاق، کیا کردار ہوگا، کیا تقویٰ ہوگا، کیا اللہ سے محبت، اللہ کا خوف ہوگا ان کے دل میں۔ تو کہا کہ مریم علیہ السلام کامل تھیں، کامل خاتون، ان پر انہوں نے الزام لگا دیا۔ کیا گزری ہوگی مریم علیہ السلام کے دل کے اوپر، سوچیں ہم۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایک عورت پر الزام نہیں لگایا، بلکہ بہت سے لوگوں کا راستہ روکا یہ الزام لگا کر، تاکہ بدگمان بدظن ہو کے، متنفر ہو کے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں، کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اتنی گھٹیا ماں کا بیٹا ہے تو خود بھی ایسا ہی ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ یہ ان کا معاملہ تھا۔ تو کریکٹر اسیسینیشن کر کے ایک تیر سے 2 شکار کیے انہوں نے، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام دونوں کو سخت اذیتیں پہنچائیں، اور دوسرے لوگوں کو حق سے روک دیا۔ اچھا، اب یہاں رک کے ہم ذرا شریعت کی بات کریں، اور ذرا ان لوگوں سے ہم بات کریں جو کہتے ہیں کہ اسلام کی شریعت باربیرک ہے اور بڑی سخت ہے، اور یہاں تو بس کوڑوں کی بات ہوتی ہے۔ اس وقت یہاں رک کر اور ذرا سورہ نور کو اپلائی کرنے کی ہم بات اگر کریں کہ جن لوگوں نے مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا، اور آج تک کہہ رہے ہیں، آج تک کہتے ہیں کہ جوزف کارپنٹر کا بیٹا ہے عیسیٰ، سن آف مین، یہ بھی کہتے ہیں، سن آف گاڈ تو اپنی جگہ کہتے ہیں، سن آف مین بھی کہتے ہیں ان کو، کہ ایک مرد کا بیٹا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی تھی مریم علیہ السلام کی اور بیٹا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو کیا مطلب؟ اتنا بڑا جو آج تک الزام لگا رہے ہیں، جب سب سے پہلے جنہوں نے الزام لگایا تھا مریم علیہ السلام پر، ان سے کہا جاتا کہ لاؤ 4 آئی وٹنس، 4 عینی گواہ لے کر تو آؤ۔ لا سکتے تھے؟ نہیں لا سکتے تھے۔ تو جو کسی عورت پہ زنا کا الزام لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، اسلام نے کہا ہے کہ فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو۔ ان یہود کے علماء کو 80 کوڑے لگ جاتے، ساروں کو، سب درست ہو جاتے بالکل۔ اور اتنا بڑا جھوٹ جو انہوں نے گھڑا تھا، وہ تاریخی حقیقت کے طور پہ آج تک پیش نہ کیا جاتا۔ دیکھا آپ نے کتنے فار فیچڈ جو ہیں وہ اثرات ہوتے ہیں کسی چیز کے۔ چند لوگوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات آج کتنے سال ہو گئے؟ 2000 سال، آج تک چل رہی ہے۔ تو اسی وقت ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ شریعت نے سختی کری، کیوں نہ سختی کرے شریعت؟ اگر شریعت سختی نہ کرے تو عورتوں کی عزت تو کھیل بن جائے۔ اور یہ جو قذف، اس کو حد قذف کہا جاتا ہے، سورہ نور پہ ڈسکس ہم کریں گے، وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ کوئی مرد پر بھی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے زنا کا اور وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا، اس کو بھی یہی سزا ملے گی۔
چلیں ہم یہیں پر رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہیں سے پھر ہم اللہ نے چاہا تو آگے چلیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.